بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، میمونہ کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر میمونہ کی دنیا میں آنے کے لیے شکریہ۔ میمونہ کی دنیا میں آپ کو ملیں گی بہت ہی دلچسپ کہانیاں، سبق آموز کہانیاں، پرانے قصے، اسلامک قصے اور بہت کچھ۔ تو میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور ہر نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ پری کا بھائی ایپیسوڈ 2۔ پھر شہزادہ اکبر نے زریں پری کو دیکھتے ہوئے کہا، اصغر یہ لڑکی کون ہے؟ اصغر نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں بھی نہیں جانتا کہ یہ لڑکی کہاں سے ٹپکی ہے۔ میں تمہارے ابا حضور نے میرے پیچھے اتنے سپاہی لگا دیے تھے کہ مجبوراً ان لوگوں کی گرفت سے بچنے کے لیے مجھے اس خستہ حال مکان میں پناہ لینا پڑ گئی۔ میں وہاں چھپا سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ لڑکی وہاں آ گئی اور مجھے دیکھ کر چیختی چلاتی وہاں سے بھاگی۔ میں اس کے پیچھے دوڑا تاکہ اسے بتا سکوں کہ میں انسان کا بچہ ہی ہوں، کوئی بھوت پریت نہیں ہوں۔ اب یہ لڑکی ہی بتائے گی کہ یہ کون ہے۔ پھر اصغر نے زریں پری سے پوچھا، اے لڑکی تم کون ہو؟ زریں پری نے کہا، میں تمہارے اس سوال کا جواب تمہارے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ کر بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اصغر کے دونوں ہاتھ اپنے سامنے پھیلائے، اور پھر یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ اصغر کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک ننھا سا ستارہ چمک رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے لپٹ گئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اصغر اور شہزادہ اکبر حیرت سے زریں پری کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اصغر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اے ننھی لڑکی، مجھے وجہ تو بتاؤ کہ اس ستارے کو دیکھ کر تمہیں رونا کیوں آ گیا ہے؟ اچھا اب تم رونا بند کرو، پہلے اپنی گردن بچانے کی کوشش کرو۔ شہزادہ اکبر نے کہا، اگر سپاہیوں کی نظروں میں آ گئے تو پھر جان بچانا بھی مشکل ہو جائے گی۔ ابا حضور تم سے سخت ناراض ہیں اور تمہیں دیکھتے ہی قتل کروا دیں گے۔ اصغر کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے زریں پری کو خود سے علیحدہ کیا اور پھر اسی مکان کی طرف بڑھ گیا جہاں پر اس نے پہلے پناہ لے رکھی تھی۔ شہزادہ اکبر اور زریں پری بھی اس کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ شہزادہ اکبر نے اپنا گھوڑا مکان کے دروازے کی کنڈی سے باندھ دیا تھا۔ زریں پری نے اپنا قالین نیچے بچھایا اور پھر وہ تینوں اس پر بیٹھ گئے۔ جب وہ اطمینان سے بیٹھ گئے تو اصغر نے بڑی سنجیدگی سے کہا، ہاں تو لڑکی، اب بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں تمہاری بہن ہوں اور میرا نام زریں پری ہے۔ زریں پری نے بڑی محبت سے کہا، غالباً تم شاعرہ ہو، پری تمہارا تخلص ہوگا۔ اصغر نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا، مگر میری شاعرہ بہن، مجھے کوئی شعر سنانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اگر کوئی شعر مجھے پسند نہ آئے تو میں سنانے والے کو کاٹ کھاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر شہزادہ اکبر ہنس پڑا اور زریں پری روحان سی ہو گئی اور بولی، انور بھائی، آپ میری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بات میں جانے کیسا جادو تھا کہ اصغر اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور پھر بڑی بے صبری سے بولا، میں نے تو آج تک کسی کو اپنا اصلی نام نہیں بتایا تھا، تم میرا نام کس طرح جانتی ہو؟ کیا یہ چیز اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ میں آپ کی بہن ہوں؟ زریں پری نے اٹھلا کر پوچھا، مگر میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میری کوئی بہن نہیں تھی، اصغر نے خشک لہجے میں کہا۔ زریں پری نے ایک لمحہ کو سوچا اور پھر اسے اپنی کہانی سنانے لگی۔ پھر اس نے اصغر کو وہ خط بھی دکھایا جو اس کے باپ نے مرتے ہوئے لکھا تھا۔ اس کی تمام کہانی سن کر اصغر نے زریں پری کو محبت سے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور بولا، میری پیاری بہن، تم بہت باہمت لڑکی ہو، تم نے آخر کار مجھے ڈھونڈ ہی نکالا۔ اگر تم مجھے نہ ملتی تو میں ہمیشہ اس بات سے بے خبر رہتا کہ میری اس دنیا میں اتنی پیاری سی بہن بھی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے
کہ میں ابا سے کبھی نہ مل سکوں گا، مگر انور بھائی آپ کے پیچھے سپاہی کیوں لگے ہوئے ہیں؟ زریں پری نے پوچھا۔ یہ ایک دردناک کہانی ہے، اصغر ایک آہ بھر کر بولا۔ میں تمہیں شروع سے تمام واقعات سناتا ہوں۔ یہ اس روز کا واقعہ ہے جب شہر میں زلزلہ آیا تھا۔ میں تقریباً 4 سال کا تھا۔ اس روز میں اپنے ابا کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، کیونکہ انہوں نے میرے لیے بہت سارے کھلونے اور مٹھائیاں لانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ پرستان میں رہتے تھے اور اس لیے وہ بہت دنوں بعد گھر پر آتے تھے۔ امی شام کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں اور میں گلی کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا کہ ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے ہمیں پکڑ کر کسی نے جھنجھوڑ دیا ہو۔ پھر دھماکے سے ہوئے، مکانات کی چھتیں گرنے لگیں اور ہر طرف گرد و غبار چھا گیا۔ اچانک ہی میرے سر پر کوئی چیز لگی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں شاہی محل میں تھا۔ میرا سر زخمی ہو گیا تھا۔ ملکہ اور بادشاہ سلامت میرے پلنگ کے قریب کھڑے مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے وہاں پر ایک اپنا ہم عمر لڑکا بھی دیکھا۔ وہ بادشاہ اور ملکہ کا بیٹا تھا اور اب تم اسے شہزادہ اکبر کے روپ میں دیکھ رہی ہو۔ زریں پری نے شہزادہ اکبر کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اصغر نے پھر کہا، میری امی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ میں نے بادشاہ سلامت کو بتا دیا تھا کہ میرے ابا پرستان میں رہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے بہت کوشش کی کہ میرے ابا مل جائیں، مگر بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ میں صرف 4 سال کا تھا اور ہر وقت امی اور ابا کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ ملکہ صاحبہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں اور پھر آخر انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ سلامت بھی ان کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور مجھے بھی اکبر کی طرح اپنا ہی بیٹا سمجھنے لگے۔ آہستہ آہستہ میں اپنی امی اور ابا کو بھولتا گیا اور پھر میں جوان ہو گیا۔ میری پرورش شہزادوں کی طرح ہی ہوئی تھی اور میں شہزادہ اکبر ایک دوسرے سے بالکل سگے بھائیوں کی طرح محبت کرتے تھے۔ میرا اصلی نام تو انور ہی تھا، مگر ملکہ صاحبہ نے مجھے اصغر کہنا شروع کر دیا کیونکہ اکبر اور اصغر بہت ملتے جلتے نام ہیں۔ زریں پری نے اس بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا، مگر اصغر بھائی، جب ملکہ اور بادشاہ آپ کو اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے تو پھر اب بادشاہ سلامت آپ کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں؟ میں تمہیں اسی کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ اصغر نے ایک گہری سانس لے کر کہا، ہوا یوں کہ بادشاہ سلامت کا وزیر ایک نہایت خراب شخص ہے۔ وہ ویسے تو بادشاہ سلامت کا خیر خواہ ہے، مگر اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے اس روز پتہ چلا جب وہ میرے پاس آیا۔ پہلے تو مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر بولا، اصغر، میں جانتا ہوں کہ بادشاہ تم سے اپنی اولاد جیسی محبت کرتا ہے اور تم بھی اسے اپنے باپ کی جگہ سمجھتے ہو، مگر اس بات کو یاد رکھنا کہ منہ بولے بیٹے کبھی اصلی اولاد کی جگہ نہیں لے سکتے۔ بادشاہ کی کافی عمر ہو گئی ہے، وہ چند سال کے بعد اپنا تخت و تاج اپنے سگے بیٹے شہزادہ اکبر کو سونپ دے گا اور پھر اس کے بعد تمہاری حیثیت کیا رہ جائے گی؟ شہزادہ اکبر تمہیں ذرا سی بھی گھاس نہیں ڈالے گا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ تم اس کے حقیقی بھائی نہیں ہو۔ وہ یقیناً تمہیں محل سے نکال دے گا اور پھر تم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ لہٰذا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم میرا ساتھ دو۔ اگر تم نے میرے کہنے پر عمل کیا تو تمہاری زندگی نہایت عیش و آرام سے گزرے گی۔ اس وزیر کی بات سن کر میں کھٹک گیا کہ یہ عیار شخص ضرور کوئی چال چل رہا ہے جو یقیناً بادشاہ سلامت کے خلاف ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا، محترم وزیر، آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ شہزادہ اکبر کے تخت و تاج سنبھالنے کے بعد میری موجودہ حیثیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ مجھے اپنا مستقبل عزیز ہے۔ آپ مجھے جو رائے دیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ وزیر میری بات سن کر بہت خوش ہوا اور بڑی محبت سے بولا، میں نے بادشاہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔
تم اسے ختم کر دو۔ شہزادہ اکبر ابھی صرف 20 سال کا ہے، وہ 25 سال کی عمر میں ہی حکومت کی باغ ڈور سنبھال سکتا ہے۔ دستور کے مطابق وزیر کو بادشاہ بنا دیا جائے گا، پھر شہزادہ اکبر کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں بادشاہ بن گیا تو تمہیں بے انداز مال و دولت اور انعام دوں گا۔ بولو، کیا تم میری مدد پر آمادہ ہو؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وزیر اتنا نمک حرام ہو جائے گا۔ میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ اس مکار کی گردن اسی وقت اڑا دوں، مگر میں اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ کام بہت مشکل ہے اور میں کچھ وقت چاہتا ہوں تاکہ اطمینان سے اس پر کچھ سوچ سکوں۔ وزیر نے کہا، میں تمہیں کل تک کی مہلت دیتا ہوں، کل شام کو تم مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا۔ یہ کہہ کر وزیر تو چلا گیا اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ بادشاہ سلامت اور شہزادہ اکبر 3 روز کے لیے شہر سے باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ محل میں صرف ملکہ عالیہ تھی۔ ابھی اصغر کی بات جاری تھی کہ شہزادہ اکبر نے اچانک کہا، اصغر، تم نے یہ بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ کی کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ تم ان کا تذکرہ امی حضور اور ابا حضور کہہ کر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ میں تمہارے امی ابا سے اپنا رشتہ جوڑوں۔ مجھے اپنی حیثیت کا علم ہو گیا ہے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ بادشاہ سلامت اور شہزادہ اکبر محل سے غیر حاضر تھے۔ مجھے کچھ اور تو سوجھا نہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ بات ملکہ عالیہ کو بتانا چاہیے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں وزیر کی حرکت سے آگاہ کیا۔ ملکہ عالیہ بہت ناراض ہوئیں اور فوراً وزیر کو طلب کیا۔ ملکہ عالیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں ایک طرف سر جھکائے کھڑا تھا۔ وزیر نے فوراً ہی بھانپ لیا کہ میں نے اس کی شکایت کر دی ہے، مگر وہ اتنا عیار شخص ہے کہ اس نے اپنے چہرے سے کسی قسم کی گھبراہٹ کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ ملکہ عالیہ نے اسے پوری بات بتا کر پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے اصغر سے بادشاہ سلامت کو قتل کرنے کا کہا تھا؟ وزیر نے ہاتھ باندھ کر کہا، جی ہاں ملکہ عالیہ، یہ بات بالکل درست ہے۔ وزیر کی بات سن کر میرے علاوہ ملکہ عالیہ بھی چونک پڑی۔ وزیر نے کہا، میں بادشاہ سلامت کا وفادار ہوں۔ مجھے اصغر کی طرف سے شبہ تھا کہ اس کے دل میں دولت حاصل کرنے کی ہوس ہے۔ میں اپنا یہ شبہ دور کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس کا امتحان لینے کے لیے یہ سب چکر چلایا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ اصغر ایک نیک دل آدمی ہے۔ اگر وہ لالچی ہوتا تو میرے منصوبے کو بخوشی عملی جامہ پہنانے پر تیار ہو جاتا، آپ سے اس کی شکایت نہ کرتا۔ ملکہ عالیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا اور پھر وہ مسکرا کر بولی، تم واقعی بادشاہ سلامت کے خیر خواہ ہو، مگر اب آئندہ کبھی اصغر کا امتحان لینے کی کوشش مت کرنا۔ ہمیں یہ اتنا ہی عزیز ہے جتنا کہ اکبر۔ خیر، بات آئی گئی ہو گئی۔ اس واقعے کے تیسرے روز کا قصہ ہے۔ ملکہ عالیہ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی۔ شاہی طبیب انہیں دوا دے گیا تھا اور سوائے دودھ کے ہر چیز سے پرہیز کرنے کو کہا تھا۔ دوپہر کے وقت میں اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ راہداری میں مجھے وزیر مل گیا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، اصغر، تمام غلام اور کنیزیں پتہ نہیں کہاں مر گئے ہیں، تم یہ دودھ کا گلاس ملکہ عالیہ کو دے آؤ۔ انہوں نے ابھی دودھ منگوایا تھا، شاید بادشاہ سلامت اور شہزادہ اکبر واپس آ گئے ہیں۔ میں ان کا استقبال کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے وزیر کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور ملکہ عالیہ کی طرف بڑھ گیا۔ انہیں بھوک لگی تھی مگر کھانے پر تو پابندی لگی ہوئی تھی، اس لیے دودھ ہی انہیں غنیمت معلوم دیا۔ انہوں نے فوراً ہی گلاس خالی کر دیا، مگر دودھ پیتے ہی ان کی حالت غیر ہو گئی۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گلا پکڑ لیا اور پھر تڑپنے لگیں۔ میں یہ تمام ماجرا بڑی حیرت اور پریشانی سے دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں بادشاہ سلامت اور شہزادہ اکبر اور وزیر کمرے میں داخل ہوئے۔ ملکہ کی حالت دیکھ کر بادشاہ سلامت کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے جلدی سے شاہی طبیب کو بلایا، مگر ملکہ کو دیکھ کر اس نے مایوسی سے کہا،
اب کچھ نہیں ہو سکتا، ملکہ عالیہ کو دودھ میں زہر دیا گیا ہے۔ شاہی طبیب کی بات سنتے ہی وزیر نے اچھل کر میرا گریبان پکڑ لیا اور چیخ کر بولا، سچ بتا، تو باہر راہداری میں ملکہ عالیہ کے دودھ میں کیا ملا رہا تھا؟ ادھر وزیر کی بات ختم ہوئی اور ادھر ملکہ عالیہ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ وزیر کی اس حرکت پر میں حیرت سے کنگ ہو کر رہ گیا۔ وزیر نے بادشاہ سلامت کو قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ اس نے مجھے دودھ کے گلاس میں زہر ملاتے دیکھا تھا۔ انہیں اس کی بات پر یقین آ گیا اور انہوں نے مجھے قید خانے میں ڈلوا دیا۔ وہ حالانکہ مجھے ایک باپ کی طرح چاہتے تھے، مگر اب ان کی محبت نفرت میں بدل گئی تھی۔ پھر انہوں نے میرے قتل کا حکم دے دیا۔ آج سے ٹھیک 3 دن بعد مجھے پھانسی دے دی جاتی، مگر میں اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ بادشاہ سلامت کو پتہ چل جائے کہ ملکہ عالیہ کا قاتل میں نہیں بلکہ وزیر ہے، اسی لیے میں قید خانے سے فرار ہو گیا۔ اصغر خاموش ہوا تو زریں پری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اوف اوف، وہ وزیر کا بچہ کتنا چالاک تھا، وہ واقعی بادشاہ سلامت کو قتل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے دودھ میں زہر ملا کر آپ کے ذریعے وہ دودھ ملکہ کو پلوا دیا۔ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے تھے، ملکہ عالیہ بھی ختم ہو گئی اور آپ بھی ان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے، اور ہم دونوں کا راستے سے ہٹنا ضروری تھا۔ اصغر نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، وزیر کو شبہ تھا کہ جب یہ قصہ بادشاہ سلامت تک پہنچے گا کہ وزیر نے میرا امتحان لینے کے لیے انہیں قتل کرنے کی پیشکش کی تھی، تو انہیں اس میں وزیر کی مکاری کی جھلک نظر آئے گی اور میں اس کی طرف سے چوکنا اور بادشاہ اس کی طرف سے چوکنا ہو جائیں گے، اسی لیے وہ ہم دونوں کو اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔ شہزادہ اکبر جو ان کی باتیں بڑی خاموشی سے سن رہا تھا، بڑے غصے سے بولا، مجھے یہ سب باتیں پہلے معلوم نہیں تھیں، میں ابھی جا کر ابا حضور کو تمام حالات سے باخبر کرتا ہوں، وہ اس کمینے وزیر کو عبرت ناک سزا دیں گے۔ اصغر نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا، میرے بھائی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بادشاہ سلامت تمہاری نہیں سنیں گے، میں ہی اس کے لیے کوشش کروں گا، انہیں میری بے گناہی کا یقین ہو جائے۔ زریں پری بولی، نہیں اصغر بھائی، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی کوئی ترکیب کروں گی، وزیر کی چالاکی بادشاہ سلامت کو معلوم ہو جائے۔ شہزادہ اکبر اور اصغر اس کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر اصغر نے کہا، میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اگر تم پری ہو تو تمہارے پر کیوں نہیں ہیں؟ یہی ایک بات ہے جس کی وجہ سے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری بہن ہو، حالانکہ ابھی کچھ دیر قبل ابا جان کا خط دیکھ کر مجھے یقین تھا کہ تم میری بہن ہو، مگر اب میرے دماغ میں یہ خیال آیا ہے کہ تم پری ہو تو تمہارے پر کیا ہوئے؟ زریں پری نے مسکرا کر 2 دفعہ تالی بجائی، اس کے دونوں پر جو جادو کی چھڑی لگانے سے غائب ہو گئے تھے، تالیاں بجانے سے پھر ظاہر ہو گئے اور چاند کی روشنی میں جھلمل کرنے لگے۔ اصغر کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی اور اس نے میری بہن کہہ کر زریں پری کو گلے سے لگا لیا۔ زریں پری نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کے بھائی نے اسے اپنی بہن تسلیم کر لیا تھا۔ اس نے اصغر کو بتایا، کیونکہ میں آپ کو تلاش کرنے آئی تھی، اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے پیروں کو چھپا دوں، کیونکہ ایک پری کو دیکھ کر لوگوں کی اتنی بھیڑ لگ جاتی کہ میں اپنا کام آسانی سے انجام نہیں دے سکتی تھی۔ ابھی دونوں میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک وہاں پر ایک تیز آواز گونجی، اصغر، تم اس وقت 44 سپاہیوں کے نرغے میں ہو، تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ خود کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ 44 تلواریں تمہیں لمحہ بھر میں کاٹ کر رکھ دیں گی۔ یہ آواز سن کر تینوں اچھل پڑے۔ ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس شہر کا کوتوال کھڑا تھا اور اس کے پیچھے بہت سارے سپاہی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے اصغر کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پیارے دوستو، اس کہانی کی نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔